جب یہ منظر دیکھا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے تو ان کے دل میں ٹھک گئی یہ بات کہ کوئی ماں اتنی بڑی قربانی حق کے بغیر نہیں دے سکتی. آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، الٹ کے تدبیر جا پڑی، اپنی بیوی مسلمان ہو گئی. فرعون حیران پریشان، ارے تو نے کیا کیا؟ کہ میں ایمان لائی، اس باندی کی قربانی نے مجھے سمجھا دیا ہے. میں ماں تو نہیں ہوں، بے اولاد تھی، پر مجھے پتا ہے ممتا کیا ہوتی ہے. کوئی ماں اپنی اولاد کو قربان نہیں کر سکتی حق کے بغیر. یہ حق ہے، موسیٰ کا رب حق ہے، ہارون کا رب حق ہے. میں ایمان لائی. فرعون نے سمجھایا بجھایا، نہیں مانی، قید میں ڈالا، نہیں مانی. عشق کو جتنا آگ لگے اتنا بھڑکتا ہے، جتنا آگ لگے اتنا بھڑکتا ہے، جتنا سختی آئے اتنا اچھلتا ہے. وہ عشق کی آگ اور بھڑکی اور بھڑکی، کوڑے لگے ایمان اور بڑھا، بھوکا رکھا ایمان اور بڑھا. جب عاجز ہوا کہنے لگا سولی پہ لٹکا دو، سولی پہ لٹکا دو. سولی پہ لے جایا جا رہا. جن ہاتھوں نے کبھی تنکا نہ ٹیڑھا کیا آج اللہ کی محبت میں ان ہاتھوں میں کیل گڑ گئے. جو پاؤں مخمل کے بغیر کبھی چلے نہ تھے آج ان پاؤں میں کیل گڑ گئے. لکڑی کو سیدھا کھڑا کیا گیا، وہ یوں ہاتھ دیکھ رہے ہو، ایسے ہاتھ کیل گڑے ہوئے اور پاؤں لٹکے ہوئے. انہوں نے اس وقت اپنے رب کو آسمان کی طرف دیکھا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. میرے رب کو یہ قربانی ایسی پسند آئی کہ اس نے تاریخ کا نہیں قرآن کا حصہ بنایا. فرعون کی بیوی نے جب چڑھی سولی پر کہے میرے رب میں عورت ذات کمزور، مجھ سے یہ دکھ نہیں سہا جائے گا، میری جان نکال لے اور اپنے پاس مجھے گھر بنا کے دے دے، مجھے اپنا پڑوس دے دے، مجھے جنت دے دے، مجھے فرعون سے نجات دے دے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، ساتوں آسمان کے پردے اٹھ گئے اور جنت الفردوس تک کو آشکارا کر دیا گیا. اور حضرت آسیہ نے سولی پر لٹ کے جنت میں اپنا گھر جو دیکھا ساتھ ہی جان نکل گئی. اور اللہ نے اس قربانی کو ایسا پسند کیا، قرآن کا حصہ بنایا.